لہٰذا خود والدین کو اہتمام کرنا پڑے گا، خود والدین کو اقدام کرنا پڑے گا بچوں کے تعلیم و تربیت کے لیے۔ جب تک والدین خود اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہ کریں، بچے خراب ہوتے جائیں گے۔ حتیٰ کہ جو ہمارے جوانان ہیں، جو تعلیم یافتہ جوان ہیں، اداروں کے اندر، کالجز کے اندر، سکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، وہ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہ بھی گمراہیوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک خوبصورت حدیث میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آخری جملے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں علموا صبیانکم من علمنا، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ہمارا جو علم ہے، علوم آل محمد جو ہے، ان سے آراستہ کرو۔ مولا فرماتے ہیں علموا صبیانکم من علمنا، اپنے بچوں کو ہمارے علوم تعلیم دو، ہمارے علوم سے آراستہ کرو، علوم محمد وعلی محمد سے آراستہ کرو۔ ما ينفعهم اللہ به لا تغلب علیہم المرجیۃ برأیها، اگر آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو محمد وعلی محمد کے علوم سے آراستہ کیا تو اس کا کم ترین فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ان بچوں کے اوپر، آپ کے ان جوانوں کے اوپر اور آپ کی اس جوان نسل کے اوپر گمراہ لوگوں کے گمراہانہ افکار اور نظریات غالب نہیں آئیں گے۔ علوم محمد وعلی محمد کا کم ترین اثر یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کی گمراہیاں آپ کے بچوں کے اوپر غالب نہیں آئیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ بڑی تعداد تعلیم سے محروم ہے، والدین متوجہ نہیں ہیں۔ جو متوجہ ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کی آفت یہ ہے کہ وہ محمد وعلی محمد کے علوم اور دینی علوم سے دوری کی وجہ سے وہ دنیوی علوم تو پڑھ رہے ہیں لیکن گمراہیوں کے شکار ہیں۔ آج یونیورسٹیز کے اندر، چونکہ ہمارے دوستان سارے یونیورسٹیز میں کلاس فیلو، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ آج ان کے اعتقادات بدل چکے ہیں، وہ عبادات کے منکر ہو چکے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم علوم آل محمد سے دور ہوتے ہیں۔